السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، مبارک و مقدس مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ ان قریب ہم پر اور آپ پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلا رمضان تو لاک ڈاؤن میں گزر گیا۔ لوگ مسجدوں میں بھی حاضر نہیں ہو سکے، نہ نمازوں کو پڑھ سکے، نہ تراویح مساجد میں پڑھ سکے۔ کیا کریں کہ ایک ایسا وقت آیا ہماری زندگی میں، نہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا، نہ ہمارے باپ نے نہ دادا نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا مشکل وقت آیا کہ لوگ مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکے، اپنے گھروں میں مقفل، کہ پورا ملک، پورا عالم بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نہ تو باہر نکل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا امتحان، ایک عجیب سی کشمکش۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس سال کم سے کم فاصلے ہی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب ذوالجلال کی باتوں کو سننے اور ایسے ہی نمازوں کو مساجد میں ادا کرنے کی رب ذوالجلال نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ میرے رب نے ہمارے لیے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجدوں میں کیوں جائیں، مسجدوں میں کیوں نماز ادا کریں، گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں، گھروں ہی میں نماز ادا کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی نماز کو 27 گنا زیادہ باعث اجر و ثواب بتایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخوں میں 28ویں تاریخ یا 29ویں تاریخ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جسے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت ہی عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان
شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ایک رات عطا کرنے والے ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن 1000 مہینے عبادت کرنے پر جو اجر عطا ہونے والا ہو، اللہ رب ذوالجلال ایک رات عبادت کرنے پر اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے قدرت عطا کیا ہے باوجود طاقت ہونے کے، باوجود قوت ہونے کے روزوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہوں، کہاں سے میں روزہ رکھ پاؤں گا، اس وجہ سے روزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بہت سی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ شخص جو صحت مند ہو، وہ شخص جو یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، ایسے شخص پر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اور عورت پاک ہو، تو ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر اللہ رب ذوالجلال نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو میں صبح نکلتا ہوں اور شام تک دکان میں رہتا ہوں، اور میں کیا کہوں آپ سے کہ بعض احباب یہاں تک سوچتے ہیں کہ مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، اس لیے رمضان میں ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر چائے بھی پیتے ہیں اور جوس کے دکانوں میں کھڑے ہو کر جوس بھی پیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہوٹلوں میں پہنچ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ ایسا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، باوجود طاقت ہونے کے روزہ رکھ نہیں پا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ہاں عذر ہے، بیماری ہے، اتنی سخت بیماری ہے کہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے، روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ہمارے بہت سارے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، باوجود ڈاکٹر ان سے کہنے کے کہ آپ کی شوگر لیول اتنی زیادہ ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، اس کے باوجود انہوں نے روزے کو نہیں چھوڑا، روزہ برابر رکھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو ایسی قوت عطا فرمایا کہ ماشاءاللہ ان کا روزہ بھی ہو گیا اور ان کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ لیکن ہم روزوں کو اس لیے چھوڑ دینا کہ ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ آپ کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں آپ نے پڑھا، کیا آپ نے نہیں سنا، حضرات صحابہ یہ بھی پتھر پھوڑتے تھے، حضرات صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، حضرات صحابہ لکڑیاں جنگلوں سے کاٹ کر اپنے سروں پہ رکھ کر لاتے تھے، اور ہماری گرمی اور عرب کی گرمی، یہاں میرے اللہ، یہاں میرے اللہ، وہاں کی گرمی اتنی سخت گرمی، ٹیمپریچر 40 سے زیادہ سیلسیس پہ پہنچ جاتا ہے، 40 پر 60 50 تک سیلسیس پہنچ جاتا ہے، یہاں 30 یا 35 تک پہنچتا ہے، اور ہماری گرمی اتنی ہی نہیں ہوتی کہ جتنی گرمی عرب کے ان میدانوں میں ہوتی ہے،
ان بیابانوں میں ہوتی ہے، باوجود اس کے حضرات صحابہ نے لکڑیوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے، روزہ بڑے شوق سے رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کے وہ معصوم سے بچے جو چھوٹی چھوٹی عمر کے ہوا کرتے تھے وہ بھی روزہ بڑے شوق سے رکھتے تھے، بچیاں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، جبکہ بچیوں کے لیے ابھی بالغ نہیں ہوئی، بڑی نہیں ہوئی، نہ بچہ بڑا ہوا ہے، روزہ ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن شوق سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کاش کہ یہ سمجھ میں آ جاتا وہ دن جب غزوہ بدر میں 17 رمضان المبارک کڑاکے کی گرمی، ایسی گرمی پڑ رہی ہے گویا کہ یوں لگ رہا ہے کہ سورج زمین پہ اتر آیا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ، یا میرے اللہ، حضرات صحابہ نے روزے کو ترک نہیں کیا، روزے کو چھوڑا نہیں، روزہ رکھ کر دشمنوں سے مقابلہ کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے شہادت دیا تو ہم روزہ اللہ کے دربار میں کھولیں گے۔ یہ ایمانی جذبہ، یہ ایمانی طاقت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، رمضان کے روزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، خاص طور پر کہ کالج کو جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے اور گرمی پڑ رہی ہے، اس لیے ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، ہم چھوڑ دیں گے، فدیہ ادا کر دیں گے، کسی کو کھانا کھلا دیں گے، یہ اپنے دلوں میں جذبہ نہ رکھیں، بلکہ شروع ہی سے ایک جذبہ رکھیں کہ میرا رب ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اے میرے رب، اے میرے رب، میں رجب کے مہینے میں داخل ہو گیا ہوں، اب شعبان بھی ملنے والا ہے اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ملنے والا ہے، اتنے قریب پہنچوں اور رمضان کی سعادتیں نہ پاؤں اور محروم ہو جاؤں، یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ سکوں، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھ سکوں، رمضان کے مہینے میں خوب ذکر کر سکوں، تجھے یاد کر سکوں۔ اے میرے رب، میری ان آنسوں کو بہاؤں، اے میرے رب تیری بارگاہ میں روؤں، اے میرے رب تجھے پکاروں، تیرے سامنے تڑپوں، ایک مبارک مہینہ تو عطا کرنے والا ہے، اس لیے میں اس مہینے کی اے اللہ رحمتوں سے محروم نہ رہ جاؤں، اے میرے رب مجھے پہنچا دیجئے۔ وبلغنا رمضان، میرے نبی نے دعا فرمایا۔ اس لیے نوجوان معمولی سی چیزوں کو بہانہ بنا کے روزے سے محروم ہو جانا، اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی اور علامت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں ہمارے وہ احباب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈاکٹر سے پہلے ہی مشورہ کر لیں، اگر شوگر لیول اوپر نیچے ہوتا ہو، بہت سارے ایسے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ نفل روزے ان سے رکھے نہیں جاتے، ہاں کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کی بات ہے، وہ ان کی محبت ہے، روزے رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے روزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، شروع میں کیسے کنٹرول کرنا ہے اور بعد میں اسے کیسے آگے لے کے جانا ہے، اور افطار میں کتنا کھانا ہے جس سے ہمارا شوگر لیول زیادہ نہ ہو جائے اور ہماری صحت بھی بنی رہے اور ہم روزے کو بھی آسانی سے رکھ سکیں اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ایسے بہت سارے احباب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، رمضان کی راتوں میں نماز کے پڑھنے کو نفل قرار دیا، اور رمضان میں خاص طور پر تراویح جو ہے سنت ہے، بعض حضرات نے اس کو سنت قرار دیا ہے اور بعض حضرات نفل اور سنت میں کوئی فرق قرار نہیں دیتے۔
نفل بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، اس لیے اس کو نفل فرماتے ہیں، اور تراویح کو بعض حضرات سنت فرماتے ہیں۔ تو آپ جیسا بھی سمجھیں، لیکن تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو پورا قرآن حفظ سناتے، اور حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ جس سال آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، روایتوں میں لکھا گیا ہے اس سال میرے نبی نے 2 قرآن ختم فرمائے، 2 مرتبہ آپ نے قرآن سنایا۔ جی ہاں، یہ قرآن سننے کی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ جسے نصیب فرماتے ہیں کہ تراویح میں حافظ قرآن کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہے، اور ہم اس رب کے کلام کو نماز میں سنتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، جن کو قرآن فہمی اللہ نے عطا کیا ہے، قرآن کا سمجھنا نصیب فرمایا ہے، جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ترجمہ قرآن یعنی قرآن کا ذہن میں مستحضر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہم اپنے دل میں پاتے ہیں کہ میرا رب کیسے ہمارے لیے بہت ساری باتوں کو کھول کھول کے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں یہ یوسف کا واقعہ چل رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان کی باتیں چل رہی ہیں، یہاں ہارون کا ذکر ہے، یہاں نماز کا ذکر ہے، یہاں روزے کا ذکر ہے، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہاں توبے کا ذکر ہے، یہاں مختلف عبادتوں کا اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت، ایک رونگٹے کھڑے ہو جانے والی کیفیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ رب کا کلام جب پڑھتے ہیں، جہنم کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یا یہ ہے کہ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے میرے رب، جہنم کی یہ وادی کیسی خطرناک وادی ہے کہ جہاں جہنم میں رہنے والے لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں رب کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس رحم کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے کہ تم کو جہنم سے نہ نکلنے دو، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اس لیے جہنم میں رہو۔ جنت کا تذکرہ آتا ہے، اور میرے رب نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے، ایک پانی کی نہر ہے، مختلف نہریں، انہار من عسل، انہار من لبن، انہار من ماء، ایک شراب کی نہر، یہ مختلف نہریں اور نیچے بہ رہی ہیں، اور جنت میں رہنے والا جو کچھ بھی کھانے کی تمنا کرتا ہے، میرا رب اس کے لیے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ وہاں کی زندگی، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا طور طریقہ، یہاں دنیا میں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کشمیر جنت کی ایک وادی ہے، ارے کشمیر کیا ہے، کشمیر سے کئی گنا ایسا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا کہ جب رب نے جنت کا انتظام ہمارے لیے فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت عطا فرمائے، اور وہ بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، جہاں میرے نبی کے پڑوس میں جگہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہوگی۔ وقيام ليله تطوعا ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر نفل نماز پڑھتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، 2 رکعت ہی صحیح، فرض پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه۔ اگر کوئی بندے مومن فرض نماز ادا کرتا ہے، اگر غیر رمضان میں ہم پڑھتے ہیں تو 1 فرض کا ثواب، اگر وہی فرض رمضان میں ادا کرتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا 70 فرضوں کا ثواب 1 نماز پر رب ذوالجلال عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ کیسا مہینہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ الصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
کہ بندے مومن روزہ رکھتا ہے اور گرمی پڑ رہی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے یہ روزے دار سوچتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے روزے کی سعادت عطا فرمایا ہے، اب اس سے پہلے بغیر روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی جب کبھی پیاس لگتی پی لیتا تھا، لیکن اب میرے رب نے مجھے اسے منع فرمایا ہے، میں اگر پیوں کا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرے رب کا حکم ٹوٹ جائے گا، میں اپنے رب کا حکم توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں روزہ رکھوں گا، میں پانی کا پیالہ اپنے لبوں سے نہیں لگاؤں گا۔ روزے دار صبر کرتا ہے، میرا رب ایسے روزے دار کے لیے، ایسے صبر کرنے والے کے لیے جنت عطا فرماتی ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ ہے۔ ایک معصوم سا بچہ روزہ رکھتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے بہت بھوک لگی ہوگی، تھوڑا کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک معصوم سے بچے کے دل میں بھی یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں وضو کرنے والے بیٹھ کے وضو کرتے کرتے اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں کوئی پانی کا خطرہ اپنے اندر نہ چلا جائے، پانی کا خطرہ میرے اندر نہ چلا جائے اور میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، کلی کرتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور ہر ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے کہ پوری زندگی میں جب کبھی بھی گناہ کے طرف قدم اٹھے تو یہ تصور آ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے کسی کو دکھا کر گناہ کرنا نہیں ہے، کسی سے اوجل ہو کے گناہ کرنا نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب نے اس گناہ سے مجھے منع فرمایا ہے، اس لیے میں کر نہیں سکتا۔ اگر گناہ کے طرف قدم آگے بڑھ بھی جائے واپس لے لیا، گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اگر نیکی کا ارادہ ہو صرف قدم بڑھاتا ہے، میرا رب قدم بڑھانے پہ اجر لکھ دیتے ہیں، اجر عطا کرنے والے ہیں۔ وہ شہر المواسات، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ، ارے دیکھو فلاں بھائی بھوکا ہے، اس کے پاس سحری کا کوئی انتظام نہیں ہے، افطار کا کوئی انتظام نہیں ہے، آہستہ سے جا کے اس کے گھر پہ رکھ کے آ گئے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو کان تک خبر نہیں، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، جو کچھ آپ کے لیے اللہ نے عطا کیا دے دیا۔ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی پریشانی میں، ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ وہ شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے مومن کا رزق کو اللہ رب ذوالجلال بڑھا دیتے ہیں کہ جاؤ اور مہینے میں رزق کم، لیکن اس مہینے میں رزق ہی رزق، کتنی چیزیں ملتی ہیں افطار کے وقت میں، اللہ رب ذوالجلال مرغن غذائیں ہمارے لیے عطا فرماتی ہیں، یہ رب کا شکر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، بندے مومن اگر کسی کو افطار کراتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اور اسے افطار کراتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جیسے اگر کوئی بندے مومن کوئی غلام ہو اسے آزاد کرتا ہے، آزاد کرنے پہ جو اجر ملنے والا ہے، افطار کرانے والے پہ رب اتنا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ آج کل تو کوئی غلام نہیں، لیکن یہاں آپ نے افطار کرایا اور آپ کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب میرا رب عطا کرنے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے رزق میں وسعت بھی عطا فرمانے والے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال سہولتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ نے فرمایا گناہ معاف اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب۔ اب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ غربت ہے، وہ زمانہ نبی کا زمانہ کہ ایک کھجور ان کے لیے دن بھر کافی ہو جاتا تھا۔
آج یہ کھجور ہمارے ایک کونے میں رہتا ہے، لیکن وہ زمانہ کہ ایک کھجور سے صبح شام گزر جاتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی نے پوچھ لیا، لیس کلنا ما یجد ما یفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے ہم ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، حالت بڑی پتلی ہے، کیا کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یعطی اللہ حاذا الثواب، یعطی اللہ حاذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن۔ اللہ رب ذوالجلال یہی اجر عطا فرمائیں گے اس شخص کو بھی جو دودھ کا ایک گھونٹ کے ذریعے کسی کا افطار کروا دیا، علی مضغۃ لبن۔ یا یہ ہے کہ ایک کھجور تھا، کھجور لے کے افطار کرا دیا، بھائی کھجور سے آپ روزہ افطار کر لو۔ یا یہ ہے او علی شربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ دے دیا، روزہ افطار کرا دیا، یہاں سارے گناہ معاف۔ یہ غلام آزاد کرنے پہ جو اجر ملنے والا ہے، اتنا اجر ہے میرے رب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے لیے آسان فرمایا، وہ غریب احباب جن کے پاس سہولت نہ ہو، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اتنا اجر و ثواب۔ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی کہ ومن اشبع صائما، ومن اشبع صائما، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ایسے بندے مومن کے لیے کیا عطا کریں گے کہ قیامت کے دن ایسا پانی میرے حوض سے اسے عطا کریں گے، میرے حوض سے میں ایسا ایک گھونٹ پانی پلاؤں گا، شربتم من ماء من حوضی، میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ میں پلاؤں گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے، میں اپنے حلق کو ذرا بھگو لوں اور میں اپنی پیاس کو کم کر لوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے نفسی نفسی کے موقع پر میرے حوض سے ایک گھونٹ ایسا پیے گا، جب تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا پھر کبھی اسے پیاس ہی محسوس نہیں ہوگی۔ حتی لا یظمأ لا يدخل الجنہ، جنت میں جب تک داخلہ نہ ملے اس وقت تک پانی کی پیاس ہی نہیں۔ ایسا میرا رب اس کے لیے اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے اسے 3 حصوں میں منقسم کر کے فرمایا، هو شہر اولہ رحمہ وأوسطه مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ یہ 3 عشرے ہیں۔ اب آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من خفف عن مملوکہ فی، رمضان کے مہینے میں اگر اپنے کام کرنے والوں پر کام کو ذرا ہلکا کر دیا، کام کو ذرا ہلکا کر دیا، کام کرنے والے ہیں بھئی آپ اتنا آج مت اٹھاؤ، تھوڑا تھوڑا کر لو، تقسیم کر کے دے دیا، غفر اللہ، اللہ ایسے مسلمان کی مغفرت فرمائیں گے اور اسے بھی جہنم کے آگ سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ یہ حدیث اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو مبارک مہینہ ہمارے لیے ملنے والا ہے، بندے مومن کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کا پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ کے کہیں، اے میرے رب اب تک مجھ سے گناہ ہو گئے،
اے میرے رب مجھ سے غلطیاں ہوئی، اے میرے رب مجھ سے نافرمانیاں ہوئی، میں پکی توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتا ہوں۔ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے مومن بندو تم توبہ نصوحا کر لو اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا پختہ عزم کر کے توبہ کر لو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، تمہاری یہ سارے گناہ تم سے چھٹ جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے جتنے گناہ ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن گناہ کرتے کرتے کہ یہ زمین کے حصے سے اس کے دفتر بھرتے گئے آسمان کی چھت تک پہنچ گئے۔ بندے مومن کے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، سوچ رہا ہوگا کہ میرے گناہ کہاں معاف ہوں گے، اتنے گناہ میں نے کر دیا، فلاں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن اپنے آنکھوں سے آنسوں کے قطرے نکال کے میری رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے رب مجھ سے نافرمانی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوئے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، میں آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اے میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیتا ہوں۔ اے میرے رب بخش دیجئے نا، اگر آپ نہیں بخشیں گے تو کون بخشنے والا ہے؟ آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ یہاں بندے مومن آنکھوں سے آنسو نکال کے دعا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رو کے اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کر لیتا ہے، میرا رب اس کے گناہ زمین کے حصے سے لے کے آسمان کی چھت تک ہی پہنچ جائیں، سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے موقع ہے کہ مبارک مہینہ ہم پر آنے والا ہے، آنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ محترم حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے طرف سے مختلف قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، سرکولرز بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، چونکہ اس لیے کہ ڈاکٹرز کے طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ سال بھی انہی دنوں میں بہت بیماری عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، بہت سارے احباب کو ہم نے ہی اپنے کاندھوں پہ رکھ کر ہی نہیں کھاندے بھی نصیب نہیں ہوئے تھے، بہت کم احباب مل کے تدفین کیے تھے، ان کے نہلانے اور کفنانے کا انتظام کیے تھے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں بھی کچھ حالات بگڑنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمام احباب اپنے آپ کو حفاظتی اقدامات کی طرف اقدام کروائیں تاکہ اس بیماری سے ہم بھی اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچا سکیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہ مولوی کو چھوڑتا ہے، نہ حافظ کو چھوڑتا ہے، نہ تاجر کو چھوڑتا ہے، یہ بیماری تو ہر ایک کو آ سکتی ہے۔ بس ہم احتیاط کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، ہم احتیاط کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ ماسک کا بھی پہننے کا اہتمام کریں تاکہ اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جب ہمارا منہ کھلتا ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں وائرس دوسری طرف منتقل ہو کر ہم کو تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری وجہ سے دوسرے متاثر نہ ہو۔ مسلمان تو ہمیشہ دوسروں کی سوچتا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ ماسک بھی پہننے کا اہتمام کریں اور فاصلے کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے بھی پوری کوشش ہو رہی ہے اور امارت شریعہ کی طرف سے بھی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ حکومت کے احباب سے بات کریں اور بات کر کے تمام احباب کے لیے کہ رمضان کس طرح سے گزارنا ہوگا، تراویح کے لیے کیسے آئیں،
روزہ کیسے افطار کریں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ امارت شریعہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اب بہت ساری اس میں عبادتیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، اور روزے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور اعتکاف بھی ہے، دوسرے کئی مسائل ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی مجلہ جامع العلوم کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ مجلے کا اجرا بھی ہوگا، اس لیے میری گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، اس اجرا میں شریک رہیں، اور ساتھ ساتھ اس مجلے کو خرید کے جائیں۔ 30 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، جبکہ 65 روپے 200 صفحات سے زیادہ اس مرتبہ یہ مجلہ ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے مضامین تھے، ہمارے بچیوں نے بھی مختلف عناوین پہ مضمونوں کو لکھا تھا، اس کو بھی جمع کیا ہے، اور ایسے ہی اور رمضان سے متعلق اور دوسرے اہم مسائل کو اس میں جمع کر کے رکھا ہے۔ 65 روپے ایک مجلہ پڑتا ہے، لیکن ٹرسٹ نے یہ ارادہ کیا کہ نفع کمانا مقصود نہیں ہے، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ ٹرسٹ نے کبھی یہاں بیٹھ کے تجارت نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے جو چیز ہو سکتی ہے اس کا ٹرسٹ نے انتظام کیا ہے۔ اس مرتبہ اس کی قیمت صرف 30 روپے ہے۔ میں احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا، مجلے کو خود بھی لیں یا خرید کر کسی کو رمضان کا تحفہ سمجھ کر دے دیں۔ آپ کے لے کر دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کا ثواب آپ کو بھی برابر رب ذوالجلال عطا کریں۔ اللہ کرے کہ ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مشکل وقت میں بھی ماشاءاللہ بند مٹھیاں چادروں میں آپ ڈال کے جا رہے ہیں تاکہ مسجد کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے کہ جی ہاں، جبکہ اللہ نے دونوں طرح سے دینے کا حکم فرمایا ہے، کبھی ظاہر کر کے دیں کہ تو کبھی چھپا کے دیں، ایسا دیں کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہوں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسا بھی دینے کا حکم ہے۔ بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے لوگ چلا جاتے ہیں، اب یہاں کوئی نام و نشان نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میرا رب برابر لکھ رہا ہے نامہ اعمال میں کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے، کس جذبے سے دے رہا ہے، میرا رب برابر دیکھ بھی رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے، اس کے لیے تو آسان ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کی تجارتوں میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کے دینے کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو نوجوان جن کے پاس اس وقت جاب نہیں ہے اللہ ان کے لیے حلال روزگار نصیب فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔